وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل من هو محمود ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح تلوار بیدگار حضور ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان ہاتھ پکڑے پکڑے پلالا کرتا وہ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں اس گاؤں کے تمام جیال مسلمان اور ان کے مقتدہ علامہ عبدالقدوس صاحب قبلہ. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جن جن بھائیوں نے بچوں نے اس جشن نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے کوششیں محنتیں کی ہیں شرکتیں کی ہیں، مولا تعالیٰ ان کی محنتوں شرکتوں کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی شان عطا کے لائق سب کو بدلہ عطا فرمائے. مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات. آج 15ویں شعبان کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ عظیم توفیق بخشی. اس مبارک شب میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے میں ہم لوگ حاضری کی سعادتیں حاصل کی ہوئی ہیں. رب تعالیٰ ہماری اس بزم نور میں شرکت کو قبول فرمائے. مست بےخود کر دینے والی ترنم ریزی سے ہمارے مداح رسول انام ہمارے قلوب کو مسترد فرما رہے تھے. ہم محظوظ ہو رہے تھے. ایک گزارش آپ سے یہ ہے آج سب سے زیادہ جلسے ہمارے سنیوں میں ہوتے ہیں. او بھیا بازار نہ بناؤ بیٹا، جلسہ گاہ ہمارے سنیوں میں سب سے زیادہ جلسے ہندوستان میں سنیوں میں ہوتے ہیں. لیکن اگر معلومات کے اعتبار سے اگر ان کو دیکھ لو، کسی قوم کے نوجوان کسی مسلک کے نوجوان سے پوچھو تمہارے مسلک میں یہ کیا چیز ہے، تمہارے دین میں یہ کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہر مسلک کا نوجوان ہر قوم کا نوجوان اپنے دھرم کے تعلق سے بتا دیتا ہے. لیکن اگر سنی نوجوان سے کسی نے پوچھ لیا کوئی دین کا مسئلہ کوئی دین کی بات تو جواب دیتا ہے ٹھہرو امام صاحب کو بلا رہے ہیں، ٹھہرو مولانا صاحب کو بلا رہے ہیں، ٹھہرو قاری صاحب کو بلا رہے ہیں. جبکہ جلسے ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، معلومات ہمارے نوجوانوں کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے.
لیکن معلومات کے اعتبار سے زیرو ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے، جلسے تو ہوتے ہیں، جب تک نعت نبی ہوتی ہے اور وہ بھی اچھی آواز والا کوئی پڑھتا ہے تب تو ماشاءاللہ وجد و کیف آئے گا. وضو کے فرض بھی نہیں معلوم اور بہت مستی آ رہی ہے. غسل میں کتنے فرائض نہیں معلوم اور بہت وجد میں چومتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ پر. گزارش ہے، اور جب کوئی عالم تقریر کرنے ہمارا بیٹھتا ہے، رہبر بیٹھتا ہے، تو ہمارا نوجوان یا تو گٹکا مسالہ کھانے میں لگ جاتا ہے یا بیٹھا بھی رہتا ہے تو بددل ہو کر بالکل بیٹھا ہے کہ مولانا ہٹیں تو ہم نعت سنیں. اتنا قیمتی وقت اور دین مصطفیٰ، علم دین، خدا کی قسم یہ ایک ایسی لازوال نعمت ہے کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نور اور ہدایت ہے یہ علم دین مصطفیٰ. ایک مجمع سے ہمارے ایک عالم نے کہہ دیا بیٹا کھڑے ہو جاؤ، تو نوجوان لڑکا بیچارہ، اس کو نہیں معلوم تھا مولانا صاحب کیوں کھڑا کر رہے ہیں، کھڑا ہو گیا. مولانا صاحب نے پوچھ لیا بتا فجر میں کتنی رکعت ہے؟ تو دھیرے سے بولا بلا وجہ کھڑا ہو گیا. تو جب ادھر ادھر لوگوں کو دیکھا تو نوجوان بھی وہاں، کوئی ایسے کیے تھا، کوئی ایسے کیے تھا، کوئی ایسے کیے تھا، کوئی ایسے کیا تھا. بیچارہ کنفیوز ہو گیا. اس نے کہا مولانا صاحب فجر میں 6 رکعت ہے. تو کہا بیٹا بیٹھ جا، تو بیٹا کھڑے ہو کر بتا فجر میں کتنی رکعت ہے؟ تو کہا فجر میں 8 رکعت ہے. تیسرے سے پوچھا تو کہا 10 رکعت ہے. بغل سے پوچھا تو کہا 12 رکعت ہے. ایسے پوچھتے پوچھتے 40 تک نوجوانوں نے پہنچا دیا. تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بغل کے ایک نوجوان سے کہا وہ بیٹا مولانا صاحب کو بتا دے کہ فجر میں 4 رکعت ہے. تو نوجوان کہتے ہیں بابا چپ رہو، جو مولانا 40 نہیں مانتا ہے بھلا وہ 4 مانے گا؟ یہ حال ہمارے عوام ہے. واقعی افسوس کا مقام نظر آ رہا ہے. گزارش ہے اپنے عالموں کی صحبت میں رہا کرو، اور جب کوئی ہمارا رہبر و رہنما خطاب کرے پوری توجہ سے سنانا، پوری توجہ سے. واللہ یہ سب علم و حکمت کے سمندر ہے. ایک موتی اگر مل گیا تو دنیا آخرت روشن ہو جائے گی. اس لیے جتنی دیر بیٹھا کرو بڑی توجہ سے. اور آج کی رات کیا کہنے، آج کی رات اللہ اپنی شان کریمی کے لائق آسمان سے دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے. مجھ سے مانگو اے پریشان حال لوگو، تم ہم سے مانگو، تمہارا رب تمہاری طرف مائل ہے. جو مانگو گے دیا جائے گا، بخشش مانگو گے عطا کی جائے گی. غربت تمہاری دور کی جائے گی، مصیبت زدہ ہو تو تمہاری مصیبت کو دور کر دی جائے گی. پوری رات اللہ